بار دیگر صلوات پڑھ دیں۔ اس در پہ آنے کے بعد کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان یہ سوچے کہ ہم کم ہیں تو کم ہو کے گھبرانا چاہیے نہیں۔ قرآن کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، قسم ہے زمانے کی، انسان گھاٹے میں ہے، ایمان والے نہیں۔ انسان گھاٹے میں ہے، ایمان والے نہیں۔ تو اب دنیا میں دیکھو کہ ایمان والے زیادہ ہیں یا انسان ہیں، انسان زیادہ ہیں یا ایمان والے۔ اگر سمجھ میں آ جائے کہ انسان زیادہ ہے تو سمجھ لو کہ وہ گھاٹے میں ہے، ایمان والے کم ہیں تو فائدے میں ہے، تو فائدے میں ہے۔ تو کم ہونا، اقلیت میں ہونا، یہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گھبرانے کا سبب نہیں ہے، اس لیے کہ خدا جس کی حفاظت کرے اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھبرانے کا مقام ان کے لیے ہے جو میدان چھوڑ کے بھاگتے ہیں، جو میدان میں ڈٹنا جانتے ہیں، جو میدان میں لڑنا جانتے ہیں، وہ کم ہو کے ڈرتے نہیں ہیں، مقابلہ کرتے ہیں۔ جو میدان سے فرار ہونے کے عادی ہے وہ زیادہ ہونے کے بعد بھی بھاگ جاتے ہیں، خوف کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد سب سے پہلے تو میں ایک بات ضرور عرض کروں گا جو میں نے دیکھا ہے، میرے دل نے چاہا کہ میں بیان کر دوں۔ اکثر ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں بڑے بڑے ذاکرین آتے ہیں اور ہم فرش عزا پہ بیٹھے رہتے ہیں، اور جب ان کے خطابت کا وقت آتا ہے اور وہ جب دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں تو مجال ہے کسی میں کہ احتراماً کھڑا ہو جائے، جبکہ یہ پہلے ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ علماء کی اگر اطاعت نہیں کریں، اگر ہم ان کا احترام نہیں کریں گے تو پھر کس کا کریں گے؟ علماء وہ افراد جو ہدایت دیتے ہیں، ہمیں نبی نہیں ہے یہاں کوئی کہ ہدایت دے گا، امام موجود نہیں ہے یہاں کہ ہمیں ہدایت دیں گے۔ ہدایت کون دے رہا ہے؟ علماء دے رہے ہیں۔ تو جب وہ علماء ہمارے درمیان آتے ہیں، چھوٹا ہو بڑا ہو، تو احترام کرنا ہمارا فریضہ ہے، ہم پہ واجب ہے کہ ہم ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ان کا احترام کریں۔ آتے ہیں تو ہم نے قسم کھائی رکھی رہتی ہے کہ اپنی جگہ چھوڑیں گے نہیں، اپنی جگہ سے اٹھیں گے نہیں، جبکہ یہ غلط ہے، احترام ہونا چاہیے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجلس میں آگے کا فرش بالکل خالی ہوتا ہے، مگر ایک ضد ہوتی ہے کہ بیٹھیں گے تو پیچھے ہی بیٹھیں گے، چاہے آگے کا فرش خالی رہے۔ یقین جانیے یہ وہ فرش ہے کہ آپ کہیں بھی بیٹھ جائیں، تطہیر کے سائے میں بیٹھے ہیں، یہاں کہیں بھی بیٹھ جائیں، تطہیر کا سایہ ہر طرف ہے، چاہے کونے میں بیٹھیں چاہے بیچ میں بیٹھیں۔ اور میں بآسانی یہ لفظیں کہہ سکتا ہوں کہ اگر کنارے بیٹھا ہے تو ممکن ہے کہ دیوار کا سایہ اس پہ آ جائے، بیچ میں بیٹھا ہے تو ممکن ہے کہ تطہیر کا سایہ مکمل آ جائے، مکمل تطہیر کے سائے میں آ جائے۔ اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے، آپ سن رہے تھے کئی دنوں سے، یہ فرش عزا وہ جگہ ہے جہاں نجاست نہیں آتی، طہارت آتی ہے۔ جب انسان یہاں آ کے بیٹھتا ہے تو طہارتوں کے سائے میں بیٹھتا ہے، طہارتوں کے سائے میں بیٹھتا ہے۔
نئی دنیا پہچانے. دنیا کے مرکز وہ الگ ہے جہاں طہارت جمع نہیں ہوتی. یہ حسین کا مرکز ہے جہاں انسان آ کے بیٹھتا ہے تو طہارت کے سائے میں بیٹھتا ہے. کیسی طہارت؟ روح بھی طیب و طاہر ہوتی ہے، جسم بھی طیب و طاہر ہوتا ہے. روح بھی طیب و طاہر ہوتی ہے، جسم بھی طیب و طاہر ہوتا ہے. اس لیے کہ یہاں سے جب جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے. آپ نے سنا تھا نا کہ آسمان میں فرشتے جاتے ہیں تو ان فرشتوں سے دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں کہ خوشبو بڑی اچھی ہے، کہاں سے آ رہے ہو؟ تو اس کا واقعہ پورا میں بیان کر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس جگہ سے آ رہے ہیں جہاں امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا. تو یہاں سے جب گئے تو خوشبو لے کے گئے. خوشبو لے کے گئے نا، مولانا نے بیان کیا تھا، خوشبو لے کے گئے. تو یہ تطہیر کے سائے میں جب انسان آ کے بیٹھا، روح بھی طاہر، جسم بھی طاہر، زبان کو بھی طاہر کرو، کان کو بھی طاہر کرو، ہر نفس کو طاہر کرو. طاہر کر کے ایسا نکلو کہ جب دیکھنے والا دیکھے تو خوشبو محسوس کر کے یہ کہے یہ حسینی جا رہا ہے. نعرہ صلوات. یہاں سے جب طیب و طاہر ہو گئے ہیں تو اٹھیں ایسے کہ ہمیں نہ کہنا پڑے کہ ہم حسینی ہیں. ہمارا کردار ایسا ہو جائے، ہمارا اخلاق ایسا ہو جائے کہ حسین کی خوشبو، فرش عزا کی خوشبو ہمارے اخلاق اور کردار سے آنے لگی. خوشبو وہ نہیں ہوتی کہ جو سونگھ کے بتائی جائے. خوشبو وہ خوشبو نہیں ہوتی جو سونگھ کے بتائی جائے. خوشبو وہ ہوتی ہے جسے کھول دیا جائے تو اس کی خوشبو پھیل جائے. اب یہاں سے اگر کردار و اخلاق کی خوشبو لے کے جانا ہے تو حسینیت کے سانچے میں ڈھل کے جانا ہے تاکہ وہ خوشبو دوسروں تک پہنچے. اور جب وہ خوشبو دوسروں تک پہنچے تو دوسرے کو بھی موقع ملے حسینی بننے کا، در حسین پہ آنے کا. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. یہ فرش عزا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت عظیم فرش ہے یہ. یہاں آ کے انسان تنہا آتا ہے، گناہوں میں لبریز، مگر گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، پون گھنٹہ بیٹھ کے جب جاتا ہے تو تطہیر کے سائے سے پاک و پاکیزہ ہو کے جاتا ہے. عبادتوں کے ذکر سے دل بھی طیب و طاہر ہو جاتا ہے. لہذا جب انسان یہاں سے جائے تو یہ کوشش کرے کہ یزید کے قافلے میں جب آیا تھا تو صرف حر کہلاتا تھا، جب حسین کی بزم میں آیا تو علیہ السلام بن کے جا رہا ہے. علیہ السلام بن کے جا رہا ہے. تو آئے ہم یہاں گنہگار بن کے، آئے ہم اپنا اخلاق و کردار برا لے کے، مگر جب بزم حسین میں آ جائے تو حسینیت والا مزاج لے کے جائے، حسینیت والا اخلاق اور کردار یہاں سے لے کے جائیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. پیغمبر اسلام سے پروردگار عالم مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے پیغمبر کہہ دیجئے اگر تم لوگ مجھے چاہتے ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو، کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ اگر تم مجھے چاہتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یعنی نبی کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اور محبت نہیں کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ اب میں بیان کروں کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ جسے مجھ سے محبت ہے اس کو چاہیے میرے حبیب کی اتباع کرے۔ کون حکم دے رہا ہے؟ خدا حکم دے رہا ہے۔ او خدا جو کائنات کا بنانے والا ہے، اب اگر مومن بالقرآن ہونا ہے، قرآن پہ ایمان ہے، خدا کو وحدہ لا شریک مان رہے ہیں، تو اتباع رسول واجب ہے۔ اب اگر رسول کہے جس کا میں اب اگر جس نے اتباع نہیں کی تو خدا سے محبت کا دعویٰ چھوڑ دے، خدا سے محبت کا دعویٰ چھوڑ دے، اس لیے کہ خدا سے محبت ہے تو اتباع رسول کرے۔ اور اتباع رسول ہے کہ جو رسول بیان کر رہے ہیں، جو رسول پیغام پہنچا رہے ہیں، اس کی اطاعت کرے، اسے سنے، ان کے احکام کو مان کے ان پہ چلے، اسی راستے کو اختیار کرے۔ نہیں، نبی نے علی کی ولایت کا اقرار غدیر میں کروا دیا، تو اب جتنے بھی ولایت کا اقرار کرنے والے ملے، سمجھ لو خدا سے محبت بھی کر رہے ہیں، رسول کی اتباع بھی کر رہے ہیں، خدا ان سے محبت بھی کر رہا ہے۔ اب دنیا کہے کہ وہ ثبوت کیا ہے؟ ثبوت کیا ہے کہ ان سے محبت کر رہا ہے خدا؟ سب سے بڑا تو ابھی میں نے ثبوت دیا تھا، جب تک حر یزید کی فوج میں تھا گنہگار تھا، لعنتی تھا، مگر جیسے ہی خدا کی محبت دل میں اختیار کی، رسول کی اطاعت کی کہ رسول کے بیٹے کی اتباع کروں گا، مدد کروں گا، ناصر بنا، ویسے ہی خدا نے حر سے محبت کی، اور اتنی محبت کی کہ حسین نے کہا جا حر آج سے تو علیہ السلام۔ اگر خدا سے ہم محبت کر رہے ہیں، رسول کی اتباع کر رہے ہیں، تو خدا ہم سے بھی محبت کرے گا اور گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ تو حر کا گناہ معاف ہوا یا نہیں ہوا؟ پورا ثبوت کافی ہے۔ اس آیت کے ذیل میں حر نے اتباع بھی کی، خدا سے محبت بھی کی، تو خدا نے حر سے محبت کی، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یقیناً انسان جب خدا کی طرف آگے بڑھتا ہے تو خدا اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے، وہ بھی آگے بڑھتا ہے۔ خدا گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ انسان توبہ کرے، انسان خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، روئے، مغفرت کرے، تو خدا اسے ضرور معاف کرتا ہے۔ نہیں، اس در پہ آنے کے بعد میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں
کہ اس در پہ جب انسان آ جاتا ہے تو حقیقی خدا سے محبت کرنے والا بھی ہوتا ہے، اتباع رسول والا بھی ہوتا ہے، خدا بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ ثبوت کیا ہے؟ دوسرا ثبوت سنیے، اس در پہ جب انسان آتا ہے تو کوئی بوذر بنتا ہے، کوئی سلمان بنتا ہے، کوئی مقداد بنتا ہے، کوئی عمار بنتا ہے، کوئی کمبر بنتا ہے۔ اس سے آگے جب بڑھتا ہے تو کوئی وقت کا خمینی بنتا ہے، کوئی سیستانی بنتا ہے، کوئی خامنائی بنتا ہے، ہم جیسا گنہگار انسان حسینی بنتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ اس در پہ آ کے انسان مرتبے کو بلند کرتا ہے، کسی اور کا وہ در نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا در بنا ہی نہیں کہ جس در پہ جا کے انسان اپنے نامہ اعمال کو بہتر اور بہتر بنا سکے۔ تنہا یہ واحد در ہے جہاں آنے کے بعد انسان اپنے آپ کو اچھے سے اچھا بنا لیتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک عالم دین گزرے ہیں، شیخ مرتضیٰ انصاری۔ قسم خدا کی ہمارے یہاں بہت سے ایسے لوگ ملیں گے، عالم دین ملیں گے، ہمارے مراجع کرام، جب ہم اور آپ ان کی معرفت حاصل کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ اس در سے وابستہ ہونے کے بعد کس مقام پہ پہنچے۔ ہم تو گنہگار انسان ہیں، مگر وہ افراد جو گناہ نہیں کرتے تھے وہ کس مقام پہ پہنچے ہیں۔ ہم جیسے گنہگار تو حسینی کا خطاب پا ہی چکے ہیں، مگر وہ افراد جو گناہ نہیں کرتے تھے وہ کس مقام پہ پہنچے ہیں۔ شیخ مرتضیٰ انصاری شاگردگی کا زمانہ تھا، پڑھنے میں بہت تیز تھے، علم حاصل کیا، علم حاصل کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچے کہ جنہیں مرجع کی سند مل گئی۔ اور قسم ہے یہ ایسے عالم دین ہیں کہ جنہوں نے کتاب لکھی ہے تو آج بھی نجف اور ایران کے حوزے میں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے، اور میں اگر یہ کہوں تو غلط بھی نہ ہوگا کہ ان کی لکھی ہوئی کتاب آج وہ پڑھتے ہیں جو مجتہد بنتے ہیں۔ یعنی ان کا مرتبہ اتنا بڑا کہ یہ عالم دین نہیں، ان کی لکھی ہوئی کتاب لوگوں کو مجتہد بناتی ہے، لوگوں کو مجتہد بناتی ہے۔ ان کے استاد تھے، میں پوری تفصیل نہیں بیان کروں گا، جو بات مجھے واضح کرنی ہے وہ بیان کروں گا کہ اس در سے وابستہ ہونے کے بعد مقام کیا ہوتا ہے۔ ان کے یہ درس دینا شروع کیے، انہوں نے درس دینا شروع کر دیا، درس دے رہے تھے، ہزارہ طالب علم ان کی خدمت میں آتے تھے، ان کے علوم سے فیض یاب ہوتے تھے، یہ درس دیتے تھے۔ شاگرد ان کے جانتے تھے کہ یہ کس مقام پہ ہے۔ ان کے استاد جب تک زندہ رہے، باحیات رہے، وہ فتویٰ دیتے تھے۔ اب استاد نہیں ہے، لوگ کہتے تھے آپ فتویٰ بیان کریں ہم سنیں گے، آپ بیان کریں ہم سنیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے، تھوڑا سا آگے آ جائیں، تھوڑا تاکہ پیچھے جو آئے پیچھے والے تھوڑا سا ایک اور صلوات پڑھ دیں۔ آپ فتویٰ دیجیے ہم سنیں گے۔
انہوں نے کہا مجھ سے بڑے بڑے لوگ ہیں، مجھ سے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان سے پوچھیے، مجھ سے کیا پوچھتے؟ کہا نہیں حضور آپ بیان کیجئے، ہم سنیں گے۔ چونکہ ان کے شاگرد جانتے تھے کہ اس کس مقام پہ ہیں، ان کے شاگرد جانتے تھے یہ کس مقام پہ ہے۔ ہمیں حسین کو وہی پہچانتا ہے جو فرش اعضاء پہ آتا ہے، جو فرش اعضاء پہ نہیں آتا وہ حسین کی عظمت کو نہیں پہچانتا۔ ان کے شاگرد پہچان رہے تھے جو ان کی بزم میں آ رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا اگر میرا وقت کا امام، پردے میں رہنے والا امام یہ کہہ دے کہ تم مجتہد ہو تو میں فتویٰ دوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ شیخ مرتضیٰ انصاری، کہ تم مجتہد ہو تو میں فتویٰ دوں گا، میں ایسے فتویٰ نہیں دوں گا۔ طالب علم ان کے شاگرد خاموش ہو گئے کہ حضور نے ایسی بات ہی کر دی، کرے تو کیا؟ مگر جب خدا نوازتا ہے، یقیناً جن کے دلوں میں خدا کی محبت ہو، اتباع رسول ہو، در اہل بیت سے وابستہ ہو، تو خدا بھی اس کے مرتبے کو بلند کرتا ہے، اگرچہ وہ فرار ہونے کے لیے بھی سوچے۔ دوسرے دن تمام شاگرد ان کے آئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، درس دے رہے تھے۔ اتنے میں بیچ مجمع سے، شاگردوں کے بیچ مجمع سے ایک شاگرد اٹھا، اٹھ کے کہتا ہے حضور حضور ایک مسئلہ ہے۔ کہا پوچھو، مسئلہ کیا ہے؟ کہا حضور مسئلہ یہ ہے کہ جس عورت کا شوہر مشک ہو جائے تو کون سا عدہ رکھے گی؟ آہستہ آہستہ پڑھوں گا تاکہ ذہن میں بات پہنچ جائے۔ جس عورت کا شوہر مشک ہو جائے تو کون سا عدہ رکھے گی؟ عدہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وفات کا، ایک طلاق کا۔ پوچھا مشک ہو جائے تو کون سا عدہ؟ اب مشک کی وضاحت کروں۔ مشک ہونا کہتے ہیں تبدیل ہو جائے، بدل جائے، مشک تبدیل ہو جائے، بدل جائے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ایک مرتبہ سر جھکایا اور جھکا کے اٹھایا، کہا کمال ہے، پورے قرآن کو پڑھ لیا، پورے قرآن پہ نظر ڈال لی، جواب نہیں ملا۔ عجب نہیں، آنے والے نے کہا تب چلا جاؤں؟ کہا نہیں۔ پھر ایک مرتبہ سر جھکایا، جھکا کے اٹھایا، کہا کمال ہے، پوری حدیثیں دیکھ ڈالی، اس کا جواب نہ ملا۔ ہے کہا چلا جاؤ؟ کہا نہیں، جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس در سے وابستہ ہوں جس در سے کوئی خالی نہ لوٹا، اگر اس نے نوازا ہے تو جواب دوں گا، جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا قرآن میں جواب نہیں ہے، حدیث میں جواب نہیں ہے، مگر شرح میں دیکھتا ہوں۔ اب ایک مرتبہ سر جھکایا، جھکا کے اٹھایا، کہا سنو، جواب مل گیا۔ کہا کیا ہے؟ کہا سنو، یا تو مشک ہونے والی چیز یا تو بے جان ہوگی یا جاندار، یا تو مشک ہونے والی چیز جاندار ہوگی یا بے جان۔ یاد رکھو، اگر جاندار میں مشک ہوا ہے تو طلاق کا عدہ، اگر بے جان میں تبدیل ہو گیا تو پتھر بن گیا، وفات کا عدہ۔
صلوات پڑھ دے محمد والے. نہیں دیکھیے اگر اتنی خاموشی سے آپ سنیں گے تو پھر میں خاموشی سے سنانا بھی جانتا ہوں. کہا مسخ ہونے والی چیز اگر بے جان میں ہے یعنی جان باقی ہے تو طلاق کا ادعا، اگر بے جان ہے پتھر بن گیا ہے تو وفات کا ادعا. اب جیسے ہی جواب دیا نہیں پہچانے مرتبہ کیا ہے. شیخ مرتضیٰ انصاری کتنے بلند مقام پہ. ہمیں دنیا والوں، اے اخباریوں، ہمارے مرجعیت کے خلاف بولنے والوں، سوچو ہمارے مراجع کرام اس مقام پہ ہے کہ جب سر جھکاتے ہیں تو پورا قرآن، سر جھکاتے ہیں تو پوری حدیث پڑھ لیتے ہیں. تو جب ہمارے مرجع ایسے ہے کہ سر جھکا کے پورا قرآن پوری حدیث پڑھ لیتے ہیں تو میرا مولا کس مقام پہ ہوگا؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. جیسے ہی اس نے سنا کہ جواب صحیح ہے، ایک مرتبہ کہا مبارک ہو انت المجتہد، آپ مجتہد ہیں. اب شاگرد نے کہا تو اب جتنے بھی شاگرد بیٹھے تھے سب نے کہا حضور مبارک ہو، آپ نے جواب دیا آپ مجتہد ہیں، آپ نے جواب دیا آپ مجتہد ہیں. کہا ٹھیک ہے مان لیا مجتہد ہوں، جواب دیا، بیٹھو. اب جب بیٹھے، نہیں میں نے شروع میں کہا تھا نا آپ تطہیر کے سائے میں بیٹھتے ہیں. جب بیٹھ گئے تو جگہ خالی، عالم دین نے پوچھا، شیخ مرتضیٰ انصاری نے پوچھا. پوچھنے والا کہاں گیا؟ آئے ہے پوچھنے والا کہاں گیا؟ سب دیکھ رہے ہیں، تھا تو ابھی یہیں، گیا کہاں؟ نہیں کمال ہے یہ بھی، سائڈ سے نہیں پوچھا، بیچ مجمع سے. اب اگر جب بیچ مجمع سے کوئی اٹھ کے جائے گا تو کوئی نہ کوئی تو دیکھے گا، کوئی نہ کوئی تو دیکھے گا. بیچ مجمع سے پوچھا، اب پوچھ کے جواب صحیح ملا، انت المجتہد کی سند دے کے غائب. سب حیران، حضور بات کیا ہے؟ یہ آنے والا کون تھا؟ آیا سوال کیا غائب، کہا تم نے پہچانا نہیں، ارے تمہارے درمیان وقت کا امام آ کے بیٹھا تھا. ممکن ہے ہمارے درمیان بھی بیٹھا ہو. جب بشارت دے دی تو اب انہوں نے بھی، چونکہ اب انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہاں وہ میرا وقت کا امام تھا جس نے سوال کیا تھا. اب لوگ مبارکباد دینا شروع، انت المجتہد، آپ مجتہد ہے، آپ مجتہد ہیں. اب تو بشارت مل گئی، اب مجبور ہو گئے، اب تو فتویٰ دینا ہی ہے. تو لوگ جب مبارکباد دینے لگے تو انہوں نے ایک جملہ کہا مجھے مبارکباد نہ دو، مجھے مبارکباد نہ دو، مبارکباد تو میری ماں کو دو. مبارکباد میری ماں کو دو. نہیں حسینی ہم بنے ہیں، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، ہماری ماں کی گودیوں کی طہارت کا نتیجہ ہے کہ جنہوں نے اپنی آغوش میں ہمیں پروان چڑھا کے حسینی بنا دیا. کہا مبارکباد دینی ہے تو میری ماں کو دو. لوگ ان کی ماں کے پاس مبارک ہو
آپ کا بیٹا مجتہد بن گیا، مجتہد بن گیا، مجتہد بنے، انہوں نے کہا مبارکباد ماں کو دو۔ کیوں ماں کو دیا جائے؟ پوری توجہ، ماں کو مبارکباد کیوں دی جائے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ماں نے پروان چڑھایا، ماں نے پالا تو اس مقام پہ پہنچا کہ ایک مجتہد کی سند پا گیا بیٹا، تو لہذا پالنے والے کو مبارکباد دی جائے۔ اب ایک مسئلہ اور طے ہو گیا، ایک مسئلہ اور طے ہو گیا کہ مبارکباد اسے دی جاتی ہے جو پالے، پالنے والے کو بعد میں، پالنے والے کو پہلے۔ تو اب مبارکباد ابو طالب کو پہلے دو۔ ابو طالب نے پالا تب جا کے نبی، اب نبی کو مبارکباد دینا ہے تو پہلے پالنے والے کو مبارکباد دو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ نہیں، آخری منزل ختم کر دیتا ہوں اسی پہ۔ جو پلا ہے مرتبہ اس کا بلند، مگر مبارکباد کے لائق کون ہے؟ اصل پالنے والا، پالنے والا اصل مبارکباد کا مستحق ہے۔ قسم خدا کی، اگر کوئی نبی کی بزم میں آتا ہے اور آ کے بیٹھتا ہے تو صحابی بنتا ہے، صحابی بنتا ہے۔ جو نبی کی بزم میں آ کے، یا جملہ بدل کے کہوں کہ نبی کے پہلو میں بیٹھ کے ان کی خوشبو لے کے انسان صحابی بن جائے، صحابی بن جائے، نبی سے، نبی کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو اپنے ذہن میں رکھ لے اور صحابی بن جائے۔ یا گویا لفظ بدل کے یوں کہوں کہ جو نبی کو پالے، جو نبی کو پالے وہ ہے صحابی۔ تو صحابی کا مرتبہ یہ ہے کہ جو نبی کے پہلو میں بیٹھے، صحابی ہو نہیں جسے نبی اپنے پہلو سے ہٹائے، صحابی ہو جسے نبی پہلو میں بٹھائے۔ تو مرتبہ صحابی کا یہ کہ وہ صحابی تو صحابی ہو گیا، تہمت نہیں لگا سکتے، الزام نہیں لگا سکتے، اس کے خلاف بول نہیں سکتے۔ تو جب نبی کے پہلو میں بیٹھ کے انسان صحابی بن جائے، جو نبی کو پالے، جو نبی کو پالے تو وہ صحابی بن جائے۔ تو جو ابو طالب نبی کو پالے، جو نبی کو ابو طالب پالے، اس کا ایمان کتنا بلند ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ کتنا بلند ہوگا۔ اچھا، یہاں ایک چیز اور ہے، وہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ یہ جملے میرے نہیں ہیں، میرے استاد محترم کے ہیں، مگر چونکہ بات ہے تو میں بیان کر دوں۔ مولا کائنات کی کتاب نہج البلاغہ، اس کی ایک عالم دین ہے ابن ابی الحدید معتزلی، انہوں نے شرح لکھی ہے نہج البلاغہ کی، اور شرح لکھی ہے تو لکھنے کے بعد انہوں نے پورے طریقے سے علی کی صفات کو لکھے اور ترجمہ کیا اور شرح لکھی، اور لکھنے کے بعد مگر ایک چیز دل میں رہ گئی۔ کیا کہا؟ کہا اصل میں علی جو علی بنے ہیں یہ علی کا کمال نہیں تھا، علی جو علی بنے ہیں یہ علی کا کمال نہیں تھا۔
ابن ابی الحدید معتزلی، بس یہیں خاموش ہو جائیے، اب اس سے آگے ہمیں کہنے دیجیے۔ کہا شرح نہج البلاغہ لکھا، اور لکھنے کے بعد بغض و عناد کے دریا میں غوطہ زن ہوئے تو یہ لکھ دیا کہ اصل میں علی جو علی بنے تو یہ علی کا کمال نہیں تھا، یہ تو نبی کی آغوش میں پرورش کا نتیجہ تھا کہ علی علی بنے۔ یہ نبی کی آغوش میں پرورش کا نتیجہ تھا کہ علی علی بنے، بس اس سے آگے مت کہیے گا، مجھے کہنے دیجئے نبی کی آغوش کا نتیجہ تھا کہ علی علی بنے۔ اب فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں، نبی افضل ہے یا علی؟ ہے کوئی نبی افضل ہے یا علی؟ کوئی تو بول دے۔ نبی کیوں؟ انبیاء کے سردار ہے، خاتم المرسلین ہے، یہ افضل ہیں۔ ابن حدید معتزلی آپ نے لکھا یہ علی کا کمال نہیں تھا، نبی نے پالا تو علی علی بنے۔ تو اب تو مجھ سے سن لو یہ ابو طالب کا کمال، کہ جب ابو طالب نے نبی کو پالا رحمت للعالمین بنا، نبی نے علی کو پالا امیر المومنین بن گیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے نبی نے پالا تو امیر المومنین بنا، مگر ابو طالب نے پالا رحمت للعالمین بنا۔ تو اب تو پہچانو مرتبہ ابو طالب کا۔ نہیں، آخری جملہ اور مصائب کی طرف۔ ماں نے پالا شیخ مرتضی انصاری کو تو اس مقام پہ پہنچ گئے کہ مجتہد بن گئے، مجتہد بنے، لوگوں کے درمیان فتویٰ دینے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو کیسے پالا، کیسے پروان چڑھایا؟ کیسے پروان چڑھایا؟ تو ماں نے کہا میں نے کبھی بغیر وضو کے اپنے بیٹے کو سینے سے نہیں لگایا، کبھی غذا نہیں پلائی۔ جب تک میں نے وضو نہیں کیا تب تک اپنے بیٹے کو غذا نہیں دی۔ پہچانے مرتبہ، جب تک ماں کہہ رہی ہے جب تک بیٹے کو طہارت نہیں کر لی، غذا نہیں دی۔ وضو کیا ہے؟ یہ ٹمپریری طہارت ہے یا ابدی ہے؟ پوری توجہ۔ وضو کیا ہے؟ یہ وقتی طہارت ہے یا ابدی ہے یا ہمیشہ والی ہے؟ وقتی ہے، ٹمپریری طہارت ہے۔ ٹمپریری طہارت۔ اے دنیا کی ماں غور کرو، شیخ مرتضی انصاری کی ماں کی بات پہ کہ بنا وضو کیے اپنے لال کو سینے سے نہیں لگایا۔ تم بھی عمل کرو تو تمہارے لال بھی ممکن ہے شیخ مرتضی انصاری جیسے بنے۔ ماں نے کہا وضو کے بغیر غذا نہیں دی۔ وضو کیا ہے؟ ٹمپریری طہارت، وقتی طہارت، ہمیشہ والی طہارت نہیں ہے۔ تو اب مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ جب دنیا کی مائیں ٹمپریری والی طہارت سے شیخ مرتضی انصاری جیسا لال پیدا کر دے تو سیدہ زہرا جو تطہیر ہو،
جو حقیقت میں تطہیر کی ملکہ ہو، جب وہ پروان چڑھائے تو ایک حسن بنے گا، ایک حسین بنے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ بس عزیزو ختم کیا۔ یقیناً اہل بیت اطہار کا مرتبہ بہت بلند، اور حسین جس کا ذکر مسلسل چاند رات سے ہم کر رہے ہیں، آج اس کے 40ویں کی شب آ گئی۔ ہم مسلسل گریہ کر رہے ہیں، نوحہ و ماتم بکا کر رہے ہیں، مگر ایک لمحے کے لیے یہ سوچئے گا کہ ہم حسین حسین کر تو رہے ہیں، مگر کیا شہزادی ہم سے راضی ہیں؟ کیا ہم نے حق ادا کر دیا ہے جو شہزادی چاہتی تھی؟ کیا ہم نے شہزادی کو راضی کر لیا ہے؟ کس کے ذریعہ؟ ایک گریے کے ذریعہ۔ نہ رونے کے لیے ایک جملہ کافی ہے۔ اور شہزادی چاند رات سے اس فرش عزا پہ آ جاتی ہیں، جیسے ہم انتظار کرتے ہیں نا اس فرش عزا کا، ویسے ہی اس شہزادی بھی انتظار کرتی ہیں۔ علامہ فرزندی لکھتے ہیں کہ مولا سجاد کہتے ہیں کہ جب چاند نمودار ہوتا ہے نا محرم کا، تو جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس شام کی ٹوٹی ہوئی قبر سے ایک بیوی نکلتی ہے، نکلنے کے بعد آ کے جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس آ کے کہتی ہے اے اماں اٹھو، اے اماں چلو، میرے بھیا کا پرس بچھا دیا گیا ہے، ماتم دار جمع ہو گئے ہیں، اجرکم علی اللہ، آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں۔ شہزادی آپ کے پرسے کو قبول کرے، رونے میں کوتاہی نہ ہونے، رونے میں کمی نہ ہونے پائے۔ عزاداروں، شہزادی ماں کو لیتی ہے، سید سجاد کہتے ہیں ساتھ میں ایک ننھی سی بچی سکینہ زینب کی آغوش میں آ کے اس فرش عزا پہ بیٹھ جاتی ہے، سوال کرتی اماں یہ کون ہے جو گریہ کرے ہیں، میرے بابا پہ گریہ کرے ہیں؟ آواز آتی ہے سکینہ، ارے یہ تیرے بابا کے چاہنے والے۔ اجرکم علی اللہ، شہزادی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں نا، کمر خمیدہ ہے نا، اللہ اللہ مجھے نہیں معلوم شہزادی کیسے آتی ہوں گی، مگر میرا دل کہتا ہے پسلیاں ٹوٹی ہے، جب فرش عزا پہ آتی ہوں گی، ایک ہاتھ سے عصا کا سہارا، دوسرے ہاتھ سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو تھامے ہوئے اس فرش عزا پہ جگہ ڈھونڈتی ہوں گی۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ نہیں عزیزوں، رونے میں کوئی کمی نہ ہو، کوتاہی نہ ہو، جتنا رونا ہے رو لیجئے، پتہ نہیں اگلے برس ہم میں سے کس کو یہ وقت نصیب ہو، کس کو نہ ہو۔ یہ کورونا جیسی وبا، یہ بیماری نہ جانے کتنوں کو ہمارے درمیان سے جدا کر چکی ہے۔ میرے معبود، تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اس فرش عزا کے واسطے سے کہ جو موجود ہے انہیں سلامت رکھنا، کہ اگلے برس بھی اس ایام میں اس فرش عزا پہ شامل
شامل ہو سکے، اے میرے معبود اس پس اعضا کے تصدق میں ان کی حفاظت کرنا۔ آزاداروں شہزادی کو پرسہ دے دیجئے جتنا دینا ہے۔ لوٹا ہوا قافلہ 11 محرم کو اسیر ہو کے کربلا سے چلا کوفہ سے شام کے زندان میں مقید ہے۔ ایک مدت تک قید خانے زندان میں اہل حرم اسیر رہے۔ کیسا قید خانہ تھا، تصور کیجئے قید خانہ ایسا جو بریدہ تھا، خستہ تھا، ارے نہیں معلوم کب ہوا کے جھونکے سے گر جاتا، جہاں دن میں دھوپ رات کو شبنم، ارے بیبیاں جن کے سروں سے چادریں چنی تھی کس طریقے سے زندان میں رہتی۔ اجرکم اللہ، قافلہ زندان سے رہا ہو رہا ہے، مگر میں نے پوری روایت ختم کی۔ ایک سرائے رہائی ملی، زندان میں مجلس برپا ہو رہی ہے۔ پہلی مجلس جناب زینب نے یزید کے گھر میں برپا کی، فرش عزا بچھا کے ماتم کیا ہے، بھائی کو روئی ہے، بھائی کا چہلم کیا ہے، مگر ایک تمنا رہ گئی ہے، کربلا جا کے بھائی کو رو لوں۔ مگر عزیزو ذرا سوچئے، زینب کے دل میں جب یہ خیال آیا ہوگا اب زندان سے جا رہی ہوں، بھائی نے مقتل جاتے جاتے ایک امانت دی تھی، اے بہن زینب آج سے سکینہ تیرے حوالے، سکینہ کو سینے پہ سلانا۔ ارے سکینہ زندان میں سو گئی، ارے بھیا کو کیا جواب دوں گی؟ بھیا کو کیا جواب دوں گی؟ زینب بے چین بے قرار، عجب نہیں قبر سکینہ پہ آئی ہو۔ اے سکینہ رے چاہت رہی ہوں، ارے اپنے باجائے کو کیا جواب دوں گی؟ ارے مجھے سونپا تھا، میں تیری خدمت نہ کر سکی، تجھے زندان میں چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ اے سکینہ اٹھا، ارے وطن جانے کی بڑی تمنا تھی، ارے رہائی ملی ہے، چلو وطن چلے۔ اجرکم اللہ، آخری منزل زندان سے رہا ہونے کے بعد کربلا میں قافلہ آیا ہے، قافلہ آ گیا۔ ساری روایت میں نے ختم کی۔ آخری منزل اگر اس پہ رونا نہ آیا کسی کو تو پھر وہ رو نہیں سکتا۔ قسم خدا کی یہ وہ جملہ ہے جس پہ اگر رو نہیں سکتا تو پوری زندگی کوشش کرتا رہے، نہیں رو سکتا۔ ایک مرتبہ جب قافلہ کربلا میں واپس آیا ہے، آخری جملہ ختم دعا، شہزادی آپ کے پرسے کو قبول کر لیں، شہزادی گواہ رہیے گا، ہم نے گریہ کیا ہے، آپ کے لال کے زخموں کا مرہم، آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اسے جنت میں موتیوں کے طور پہ لے جائیے گا، خدا کی بارگاہ میں حسین کے نذرانے کو پیش کر دیجئے گا۔ آزادارو سن لیجئے، جب قافلہ کربلا میں آیا ہے، ایک مرتبہ زینب کی نگاہیں ادھر سے ادھر جا رہی ہے، ادھر سے ادھر جا رہی ہے، کدھر کس کی قبر ہے؟ مولا سجاد نے سب کی قبریں بنائی ہے۔ ایک مرتبہ فرات کی طرف نظر گئی، فرات کی طرف نظر گئی، کیا دیکھا؟ ایک چھوٹی سی قبر، آواز دیے اے سید سجاد، ارے میرے بھائی عباس کی قبر نہیں دکھتی، کہے پھوپھی اماں، ارے او چچا عباس کی قبر، ارے زینب دل تڑپ گیا، اے
سجاد، ارے یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میرا بھیا قد و قامت میں اتنا بڑا، یہ قبر اتنی چھوٹی، عجب نہیں۔ سید سجاد نے آواز دی، اے بوبی اماں، ارے چچا کا لاشا اتنے ٹکڑے ہو گیا تھا کہ اس سے بڑی میں قبر نہ بنا سکا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رضا بقضائه وتسلیما لامرہ۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ ہم نے یہ فرش عزا بچھایا، بچھا کے شہزادی کو پرسا دیا، گریہ کیا ہے، گریے کے بعد توبہ قبول ہوتی ہے تیری بارگاہ میں۔ ہم توبہ کرتے ہیں کہ ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو نظر انداز فرما۔ اے میرے معبود، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، تو رحمان ہے، رحیم ہے۔ اے میرے معبود، تیری بارگاہ میں آخری دعا ہے کہ یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے۔ اس دنیا میں ہر طرف کفر و نفاق سر اٹھائے ہوئے ہے، اب ہم سے دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ منتقم خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔